بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بھارت میں ایک پولیس والی کے ساتھ قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر کوئی سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ پولیس والی مسلمانوں سے انتہائی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا پڑتا تو واپس آ کر گرفتار کرنے والے ہاتھوں کو صابن سے کئی بار دھوتی۔ یہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی تھی۔ اس کے والدین نے بھی کئی بار اسے مسلمانوں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں انتہائی زیادہ کینہ اور بغض تھا۔ کہتے ہیں کہ انہونی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جو خوشی اور تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی اور اسے پریشانی کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہی پریشانیاں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہی تکلیفیں ہیں جنہوں نے مجھے جینے کا انداز بتایا۔ کچھ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ بھی ہوا ہے جس نے دیکھنے والوں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ضلع جے پور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس عورت کا خاوند بھارت کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا کاروبار پورے عرب ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن وہ عورت ایک درویش کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لے آئی۔ یہ درویش انتہائی نیک پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ عورت درویش کے اخلاق کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئی اور درویش نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا۔ درویش اس عورت پولیس والی سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کبھی بھی کسی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظ کو پڑھنا اور پانی پر دم کر کے پلا دینا۔ یہ پولیس والی درویش کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو الماری میں رکھ دیا۔ بابا جی پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس والی کے دل میں خیال آیا کہ میں اس وظیفے کو یاد کر کے آزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس درویش کی باتوں میں کس قدر تک سچائی ہے۔ لہٰذا اس پولیس والی نے انٹرنیٹ کی مدد سے اسے چند ہی دنوں میں سیکھ لیا۔ ایک دن جب اس بابا جی کے دیے ہوئے قرآنی نسخے کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس عورت کو یقین ہو گیا اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے ایک چھوٹے بچے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی۔ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل چکا ہے، لہٰذا اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا یہ بیٹا چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ دوسری جانب اس کا شوہر کے بتوں کی سے مدد مانگ رہا تھا اور ان کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ جب وہ عورت انتہائی پریشان تھی تو اسے یاد آیا کہ درویش نے کہا تھا کہ اس صورت کو جس مریض کے لیے پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے پلایا جائے وہ چند سیکنڈ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس صورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ محترم ناظرین، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کر دی۔ جب اس عورت نے وہ صورت پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا جس کو سانپ نے کاٹا تھا تو دم کرتے ہی بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بچہ اس سے ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ معاملہ دیکھ کر اس عورت کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر تو ہمارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے، تو نے ایسا کیا عمل کیا کہ جس سے بچہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ وہ صورت مجھے یاد تھی تو میں نے اسے پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا اور اس کے زخم والی جگہ پر بھی پھونک مار دی، تو دیکھو ہمارا بچہ آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا شوہر اس سے خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا اور غصے کی حالت میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی اور بیوی کی باتوں سن کر اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر تو نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس عورت کو معجزہ دے کر اس عورت کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔
جب اس کا شوہر پریشانی کے عالم سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈھسا تھا، اور وہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی سانپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کے شوہر کو بھی کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کہا اور اپنے شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا زیادہ اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور اس عورت کی فیکٹری گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ اب وہ عورت بے حد پریشانی کے عالم میں تھی، تو ایک روز اس نے سوچا کہ میں اسی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے ایک رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی رہی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا اور اس سے اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے شوہر کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ رہا ہے۔ وہ شخص امریکہ میں عورت کے شوہر کا پارٹنر تھا اور وہ اس عورت سے آ کر کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس عورت نے کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات پھر سے پہلے جیسے ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کے شوہر کا دوست آ کر کہنے لگا کہ آپ کیا منتر پڑھ رہی ہیں، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اور اس نے اسے بتایا کہ سورت کی وجہ سے کس طرح سے اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت نے اس قدر برکت ہے تو پورے قرآن پاک میں کس قدر عافیت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے بھی قرآن مجید میں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کو وہ سورت عورت پڑھتی تھی اور اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ناظرین اکرام، سورۃ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب جو کہ قاری قرآن تھے سے فرمایا کہ کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت لکھواؤں؟ اس جیسی سورت تورات، زبور اور انجیل میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ ابن بن کعب نے کہا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف حصہ میرے پاس اور نصف میرے بندوں کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔